بات کر کے پھر میرے ساتھی بات کریں گے۔ آج ہماری مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس کا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا۔ لب لباب یہ ہے کہ حکومت نے 7 دن کے اندر اندر تحریری جواب دینا ہے اور حکومت نے اس چیز کو مانا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن پارٹیوں کے ہم ان کمیٹی کے ممبران کی میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں بغیر کسی کتکن کے ان مانیٹرڈ، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہوگی، کوئی آلات فٹ نہیں ہوں گے، اس ماحول میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ کمیشنز کے حوالے سے بھی حکومت نے ہمیں بتانا ہے انہی 7 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر کہ وہ کب تک یہ بنائیں گے اور تبھی آگے یہ نیگوسیشنز پروسیس چلے گا۔ آخری بات میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں یاد رکھیے گا، انرجی کرائسس ہمارے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ انرجی کرائسس بجلی اور گیس کی مد میں اسی مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی 2018 کی جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے جو غلط معاہدے کیے تھے اس کی کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپیسٹی پیمنٹ 2018 میں تقریباً 250 ارب تھیں، آج کیپیسٹی پیمنٹس 1600 ارب سے بھی تجاوز کر گئی ہیں ان کی غلط پالیسیز اور معاہدوں کی وجہ سے، اور اس کا یہ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح پیٹرولیم سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا آپ اندازہ لگا لیں، سب کا سب ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ اور اس پہ آخری بات کروں کہ مسلح افواج کو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو چوری کے تدارک میں ملوث کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہاں پہ مشکلات پیدا ہوں گی، فیلئر پیدا ہوں گے اور آپ کے ٹروپس، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اپنے صحیح مقصد سے ہٹ کے بجلی کی چوری میں لگ جائیں گے۔ اور یہ تجربہ نواز شریف کے دور میں ہو چکا ہے اور اس کا رزلٹ نہیں آیا، کیونکہ سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے آج پاکستان میں فی یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 85 روپے سے بھی زیادہ یونٹ پہنچ گئی ہے اور غریب آدمی پس رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آج ڈیٹا ریلیز ہوا ہے کہ وہ منفی گروتھ ہے، تو جس گاڑی کا انجن چل ہی نہ رہا ہو، سیز ہو رہا ہو، تو وہ معیشت کیسے چلے گی؟ بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے۔ 14 ارب ڈالر آپ کا جو 2 ملین یا 20 لاکھ لوگ نوجوان پاکستان سے گئے ہیں، تقریباً ان کی وجہ سے آپ کا 14 ارب ڈالر ملک سے باہر چلا گیا، اور دوسری طرف ہم لوگ 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا زئی صاحب آپ بات کریں گے۔ میں لیٹ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں میں آئی انڈورس واٹ ایور یو سیڈ، میں نے سنا نہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا۔ میں ذرا مختلف اینگل سے بات کروں گا۔ ہماری جو تحریک یہاں بنی تھی اس کا نام تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کو درخور اعتنا نہیں سمجھا جا رہا، منتخب پارلیمنٹ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ فبروری کے الیکشن کا جو کچھ ہوا، جنہوں نے جیتا تھا انہوں نے بھگا دیا گیا، اب یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ میں تو اپیل کروں گا تمام پاکستان کے لوگوں سے، ہر ادارے کے لوگوں سے، کہ بھائی پاکستان میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آئین کو بالادست بنانا چاہتے ہیں، جو آئین کے تحت الیکٹڈ پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانا چاہتے ہیں، جو ہر ادارے کو اپنے اس فریم میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین نے مقرر کیا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیوں لوگ اس سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں اپنے ساتھیوں سمیت ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اداروں میں، چاہے ججز ہوں، چاہے جرنلز ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے تاجر ہوں، کہ بھائی بسم اللہ کریں۔ اس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا اس صف میں؟ یہ صف پاکستان کے بچانے کا صف ہے۔
आइन की बालादस्ती का सफ़ पाकिस्तान को बचाने का सफ़ है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का सफ़ है। बाकी यार लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। थरसों जो मीटिंग हुई है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम कहाँ, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अगर हमारे लोग आइन के तहत चलेंगे, इदारे आइन के तहत चलेंगे, हम उनको सर आंखों पर रखेंगे। लेकिन जो आइन से खिलवाड़ करेगा उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद करनी है, हमने लोगों को उसके लिए बुलाना है। बाकी मेरे दोस्त जो कुछ कह रहे हैं, आई सपोर्ट देम ऑल। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त उमर अयूब साहब ने तो बात की, जो पॉलिटिकल हमारे नुक्ता नज़र है उसके हवाले से बात की है। चूँकि मैं हमेशा अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो हमारे सूबे के मसाइल है उस पर बात करता हूँ, तो आज भी वही कहूँगा। और मैं इस मौके पे इतना कहूँगा कि देखें, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि होश के नाखून ली जाए। जो इस वक्त अफ़गानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, और इसके लिए बहुत संजीदगी की ज़रूरत है, बहुत ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए, और अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामलात वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसको इस्तेमाल करके उसके साथ मामलात आगे बढ़ाए जाएँ। इस वक्त हमें जो हमारे ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनको जो बुनियादी मसला है वो लैंड ऑर्डर का है, और जो ये सूरत हाल आगे बढ़ रही है तो हमें डर है कि आइंदा 5-6 महीनों में सूरत हाल उस हद तक चली जाएगी कि किसी कंट्रोल में नहीं होगी। जो भी बात करनी है वो टेबल पे बैठ के, और वो पॉलिटिकल लोग करें। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं स्पीकर था तो अफगानिस्तान के वजह से हमने स्पेशल कमेटी बनाई थी, और उस पर वह हमने अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाए थी। हमने अपना जो हमारी लोकल कम्युनिटी थी उसकी जो कारोबार था उसको दवाम भी बख्शा था, और ख़ास कर जो उस वक्त हमारा विज़न था कि हम अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को पाकिस्तान की जो हमारा ट्रेड है, हम अफ़गानिस्तान की रूट से हम जो सेंट्रल एशिया और एशियन स्टेट जो है उस तक पहुंचाएंगे। और उस वक्त हमने एक एग्रीमेंट भी किया, बल्कि हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान से होके सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाएगी, और वो बाकायदा अफ़गानिस्तान के जो हमारे पाक अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड है उसके साथ बाकायदा हमारा एग्रीमेंट हुआ। आप मुझे बताएं कि जो हमारे लोग हैं, ख़ासकर जो पख्तून जो उस इलाके में रहते हैं, उसका आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, एक जगह घर है, दूसरी जगह डेरा है, आना जाना होता है। अगर आप इसको स्मगलिंग डिक्लेयर करेंगे तो वो कहेंगे क्या आपने कोई डेवलपमेंट किया उधर? क्या आपने 40 साल उसको जंगों में जकेड़ के जंगों में जो ना आपने उसको इन्वॉल्व करके क्लैशनकोफ कल्चर दिया? आपने तो रोजगार कोई नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं दी। इसलिए हमारा मुतालबा है नंबर 1 कि जो हमारा उसके साथ इंगेजमेंट है उसको बरकरार रखा जाए। फॉरेन मिनिस्टर फौरी तौर पर अफगानिस्तान का विजिट करे, और जो भी इशूज़ हैं, हमारे कंसर्न हैं, बिल्कुल हमारे कंसर्न हैं, हमारे मसाइल हैं, पाकिस्तान की भी अपने मसाइल हैं, वो टेबल पे बैठ के हल की जाएं। जज्बात के बजाय होश और हवास से मामलात हल की जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए। क्योंकि जो हमारा इलाका है वहाँ जुर्गों से बाहमी एक दूसरे को रिस्पेक्ट से मामलात होते हैं, डंडे से नहीं होते। तो इसलिए हमें ज़िंदगी का मौका दिया जाए, हमें जीने का मौका दिया जाए, हमें पाकिस्तानी समझा जाए, ऐसे पाकिस्तानी हमें हमारे एक तस्लीम किया जाए कि हमें वहाँ अमन दे। अमन तब होगा जब वहाँ की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आएगी। तो हमने आज ये मशवरा भी किया, अब हमारी स्टेटमेंट भी आ जाएगी कि अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामला डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए हल की जाए। एक सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी बातें हो गई हैं। देखें, पाकिस्तान सियासतदानों ने और अवाम ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान को चलाएंगे और बचाएंगे भी सियासतदान और अवाम मिलकर। अगर सियासतदान ही रेलिवेंट हो जाए, अवाम ही रेलिवेंट हो जाए, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं बचा सकती, आगे नहीं ले जा सकती। पाकिस्तान के सियासी इदारों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और मजबूत सियासी इदारे ही मजबूत इकनॉमिकल सिस्टम भी बनाते हैं, सोशल सिस्टम भी बनाते हैं, एजुकेशनल, बाकी सारे।
لہٰذا ضروری ہے کہ سیاسی اداروں کو طاقتور کیا جائے, سیاستدانوں کو طاقتور کیا جائے. عمران خان صاحب نے جو مذاکرات کا کہا ہے, اس کی جو اپر لیول ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیاست کو, سیاستدانوں کو, سیاسی اداروں کو, پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ کو طاقتور بنا کر پاکستان کو صحیح ٹریک پر لگایا جائے تاکہ آئین کے مطابق حکومت ہو اور قانون کی عملداری ہو. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, جسے انہوں نے بتایا کہ اس وقت نامنی کی مثال ہے, اس کی سادہ سی مثال لے لیں. کرم جو ہے 3 طرف سے افغانستان ہے, 1 طرف سے پاکستان ہے. کئی مہینوں سے راستے بند ہیں, معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس اسٹریٹجک روڈ کو اوپن کریں. اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اسٹریٹجک روڈ کو اوپن کر سکیں, ہمارے سیکورٹی کے ادارے 3 طرف سے افغانستان ہے, خدا نہ خواستہ کل مشکلات ہوتی ہیں تو آپ کی سپلائی لائن کٹ جائے گی اور آپ کیسے وہاں پر دفاع کریں گے پاکستان کا. لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک کیپیسٹی امن و امان کے حوالے سے بھی ہمارے اداروں کی کم ہو چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے. رولا ڈالنے سے, شور کرنے سے, دھمکیاں دینے سے, دبانے سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے ملک کے مختلف ڈسٹرکٹ ہاتھ سے نہیں کر رہے ہیں اس وقت. اس لیے چاہیے کہ اپنے اصل کام پر توجہ دیں جو ان کا کام ہے, ملک کی سیکورٹی, سرحدوں کی حفاظت, نامنی کے خلاف سٹینڈ لینا اور عوام کو امن و امان دینا اور ان کی جان مال کی حفاظت کرنا. ایک اور بات کہ دیکھیں, غزہ میں جو ظلم ہوا ہے, جینوسائیڈ ہوا ہے, نسل کشی ہوئی ہے, بچوں کا قتل عام ہوا ہے, خواتین کا, ایسے جنگی جرائم انجام دیے گئے جو تاریخ کی اس میں تاریخ میں کم مثال اس کی ہو. عورتوں کو مارا گیا, اسکولوں کو تباہ و برباد کیا گیا, اسپتالوں کو, چرچز کو, عبادت گاہوں کو. اور ہدف کیا تھا اسرائیل کا؟ ہم حماس کو ختم کریں گے اور اپنے قیدی واپس لیں گے. حماس کی لڑائی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ آپ نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے جو انلیجیٹیمیٹ ہے, انلیگل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے وہ ظلم کیا جس کی انتہا نہیں, لیکن آج اسرائیل ہار گیا ہے. حماس کو ختم نہیں کر سکا, اپنے قیدی نہیں چھڑوا سکا, اور قتل عام اور نسل کشی کے ذریعے, ظلم کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے ارادے نہیں توڑ سکا, ان کے صبر کو نہیں توڑ سکا. واقعاً غزہ کے لوگوں کو ہمارا سلام ہے. انہوں نے عزت, اپنی انسانی کرامت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اپنی وطن سے محبت اور مٹی سے محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ ڈٹے رہے اور اسرائیل مجبور ہوا, اس کو کتنا ٹائم دیا گیا, اور اس کے نتیجے میں خالی اسرائیل کو یہ شکست نہیں ہوئی ہے, ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی شکست ہوئی ہے. کس حد تک اندر سے برہنہ سویلائزیشن ہے ویسٹرن, قاتل, درندہ صفت, وحشی, بربریت کرنے والے. اب سارے یورپ اور امریکہ اس کو کیا کر رہا تھا؟ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. یہ لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر دنیا کی نگاہوں میں مر گئے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہیں کہ دنیا کے اوپر رول کریں, دنیا کو چلانے کے دعوے کریں, کیونکہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے ان کے یہاں, کوئی بچوں کے رائٹس نہیں ہے, کوئی خواتین کے رائٹس نہیں ہے, سب ختم ہے, سب دھوکہ ہی ہے. اور یہ بہت بڑی شکست ہے جس کے اثرات آپ دیکھیں آئندہ دہائیوں تک رہیں گے, اور یہ سویلائزیشن کی شکست فوجی شکست سے زیادہ خطرناک ہے. لہذا ہمارا سلام ہے ان کے اوپر, غزہ کے مظلوموں پر, اور وہاں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر, اور ان بچوں پر جو ڈٹے رہے. آج رات میں جب جشن منا رہے وہ بچے, اس ظلم کے باوجود اتنی ان کی امید ہے, ان سے سبق لینا چاہیے. ہمارے محلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے, شرط ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں, اور ظالموں کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز. یہ بتائے گا جو پشاور کی میٹنگ تھی, کیا اس میں پہلے بات کرنے دیں. نہیں بات نہیں, جو کوشچن پوسٹ کوشچن کر رہا ٹیک دس کوشچن. جو پشاور کی میٹنگ تھی, کیا اس میں آپ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا, کیونکہ وہاں پہ جو باقی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی صوبائی قیادت وہاں پر موجود تھی؟ نہیں دیکھو, میں ضرور یہ کہوں گا, میں جو بھی کوئی ملاقات کرتا ہوں, جس وقت بھی کرتا ہوں, جس پرپس کے لیے بھی کرتا ہوں, خان صاحب کے ہدایات اور انسٹرکشن کے مطابق کرتا ہوں. خان صاحب ہی کے لیے کرتا ہوں, اور خان صاحب یا صوبائی ہماری جو حکومت ہے, علی امین خان گنڈاپور صاحب, اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے. سم ٹائم کچھ ایسی ملاقات ضروری ہو, وہ ملاقات ہماری ضرور ہوئی تھی. باقی لیڈرز بھی اس میں موجود تھے, ملاقات ہوئی تھی. میری خان صاحب سے پہلے انٹریکشن ہو گئی تھی ٹیوزڈے والے دن, میں نے ان کو بریف کر دیا تھا. بٹ خان صاحب کے پاس چونکہ وہ کیس چل رہا تھا, میں واپس یہاں اسمبلی میں سیشن کے لیے آ رہا تھا, تو ہماری تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی. آج میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, میری خان صاحب کے ساتھ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی. میں نے خود جرنلسٹ سے نہ اڈیالہ جیل کے اندر نہ اڈیالہ جیل کے باہر بات کی. خان صاحب سے کوشچن ہوا اور خان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یس میری ملاقات ہوئی ہے.
میں جس پرپس کے لیے جاتا ہوں میں کبھی کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کرتا جب تک میرے پاس خان صاحب کی اسپیسیفک پرمیشن نہ ہو. ریزن یہی ہے سر مجھے صرف کلوز کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملاقات میں کرتا ہوں وہ اس کی یہ ملاقات ہے. اس میں خان صاحب نے ڈسکلوز کیا تھا جب تک مجھے خان صاحب کوئی انسٹرکشن نہ دے میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا. آپ لوگوں کو معلوم ہے یہی میری عادت ہے. سوال یہ بھی لیکن اس وقت آپ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے. ظاہر بات ہے آپ کے پاس تصدیق صاحب بھی موجود ہے, انہوں نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا. کیا آپ نے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی دیگر جماعتیں ہیں ان سے مشاورت کی تھی کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں ہماری میرے اور علی صاحب کی ایک سپریٹ سی ملاقات تھی, وہ الگ بات ہے. لیکن جہاں تک اچکزئی صاحب کا تعلق ہے وہ دیکھو وہ ہمارے الائنس ہے اور ہمارے الائنس کے سربراہ ہے, اور جب سربراہان اور پارٹی کٹھی بیٹھتی ہیں تو آپس میں ایسے کچھ چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے. ان کا ہمیشہ سے اپنا ایک ورشن رہا ہے. لیکن دس از نیور رانگ کہ آپ ملک کی افادیت کے لیے اور بہتری کے لیے بیٹھے. خان صاحب سے آج سوال کیا گیا اور آپ کے جرنلسٹوں نے مجھے لکھ کر کے دیا, کیونکہ میں نے تھورلی میں نہیں سن سکا, میں جج کے سامنے کھڑا تھا اور خان صاحب نے کہا یہ ملاقات خوش آئند ہے, یہ ملک کے استحکام کے لیے بہتر ہے, بات چیت ہونے چاہیے, مسائل کا حل سیاسی طور پر ڈھونڈنا چاہیے. آپ بتائیے گا اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی؟ دیکھو میں ٹو دس ایکسٹینٹ میں آپ کو کہوں گا یس ملاقات ہوئی ہیں, باقی لیو دا ریسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو. نہیں دیکھو لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات میں واقعی آپ کی باٹی کے بڑے سارے دن لگے تھے, اور ملاقات اسی لیے ایک منٹ ہماری اس لیے جو ملاقات ہماری نہیں ہو سکی تو خان صاحب سے انسٹرکشن نہیں لے سکے اور اس کی وجہ سے وہ میٹنگ بھی لیٹ ہو گئی تھی. لیکن یہ بات نہیں ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ ان کا اپنا